अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे पास 13 फेक न्यूज मौजूद हैं, तो आज हम बारी बारी उन सब फेक न्यूज को देखेंगे और साथ साथ मेरी कोशिश ये भी होगी कि आपको भी समझ आए कि हम फेक न्यूज को असली खबर से कैसे पहचान सकते हैं। तो आज हमारी जो सबसे पहली खबर, मैंने आपको गुज़िश्ता शो में बताया था कि भारत ने बहुत सारे अकाउंट्स ओजेंट के नाम के ऊपर बना दिए हैं, जिनसे भारत तासुर ये देता है कि कोई बैनुल अक़वामी अकाउंट्स हैं। ये बैनुल अक़वामी नहीं, इनको भारत में बीजेपी सरकार और आरएसएस के ट्रोल्स जो हैं वो चला रहे होते हैं। तो इसी अकाउंट ने एक दावा किया है कि फितनुल ख्वारिज ने इस साल मार्च में हमारे लेफ्टिनेंट सईद साहब थे, उनको अगवा किया था। तो ये अकाउंट कह रहे हैं कि उनको जो है शहीद कर दिया गया है। हमने इस खबर की बाकायदा तस्दीक करने की कोशिश की, हमने इसकी सिक्योरिटी जराये से भी बात करने की कोशिश की। तो हमें जो मालूमात मिली हैं वो ये है कि अभी तक इनकी शहादत की कोई इत्तलात नहीं है और ये जो खबर है ये मुकम्मल जाली है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो भारतीय अकाउंट्स हैं ये किस कदर फितनुल ख्वारिज के अंदर घुसे हुए हैं कि ये वहां से वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उठाते हैं और फिर वो जो जालसाजी है वो पाकिस्तान में लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो सबसे खतरनाक चीज है, और ये आप सबके लिए भी बड़ा अहम है, कि एक नया ट्रेंड आया है कि मुख्तलिफ अफगानी और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर पाकिस्तानी फौज की जाली एआई वीडियोस तैयार करते हैं और फिर वो वीडियोस फैलाई जाती हैं। जैसे ये एक वहीदा नाम की एक खातून है जो कि कह रही है कि पाकिस्तानी फौजी जो से हैं वो जी सिस्टम से भाग रहे हैं। हकीकत में अगर हम देखें तो कोई भी अफगानिस्तान की खातून कभी भी तालिबान रजीम की हिमायत नहीं करेगी, क्योंकि तालिबान रजीम ने उनके हाथों से कलम छीन लिए, वो उन बच्चियों को पढ़ने ही नहीं दे रहे। तो यहां पर ये जो खातून अंग्रेजी बोल रही है, अगर ये वाकई अफगानिस्तान की खातून होती तो ये भी तालिबान के खिलाफ होती, लेकिन ये भारत के बनाए गए जाली अकाउंट्स हैं। लेकिन अब हम आते हैं इस वीडियो के ऊपर, तो ये वीडियो आप जरा गौर से देखें। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के ऊपर, तो वीडियो एक दफा आप गौर से देखें। देखिए, सबसे पहले जब हमने एक वीडियो को आइडेंटिफाई करना है कि वो फेक है, तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे ने हाथों में कुरान पाक उठाया है, लेकिन कुरान पाक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा है, जो कि कभी भी नहीं होता। इसी तरह ये वर्दी में ये जो टोपी के ऊपर झंडा लगा है, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से ये जो रिवार्ड्स और टिकटॉक का एक साइन है, ये शो करता है कि वीडियो जेन्युइन नहीं है, किसी ने टिकटॉक के लिए एआई से बनाई है। अब एक और जो सबसे अहम निशानी इस पूरी वीडियो में आपको जगह जगह नजर आएगी, मैं चाहता हूं कि हमारे कैमरामैन भी जरा इस पर जूम करें, तो आप ये देखें, ये जो निशान है एक भूतनुमा निशान है जिसके ऊपर एक ये डब्बा सा बना है और उस पर 2 आंखें हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सोरा एआई। ये चैट जीपीटी की कंपनी का ही बनाया गया है, तो ये उसका निशान है। तो सोरा एआई जहां पर भी आपको ये निशान नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो वीडियो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है। इस वीडियो का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये जो वीडियो है ये अफगानियों ने जो लगाई मुकम्मल जाली है। इसी तरह ही एक और जाली वीडियो बिल्कुल इसी तरह की बनाई गई है। मैं आपको ये वाली वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूं। अब यहां पर भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के शुरू में आपको फिर से वही निशान, 2 आंखें और सोरा लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी वही एआई वीडियोस की जो कंपनी है उसी का लोगो है और उसके जरिए उन्होंने तैयार किया है। फिर यहां पर देखें कि इस जवान का जो नाम लिखा है वो लिखा है कारमी। कारमी पाकिस्तान में आज तक मैंने किसी का नाम नहीं देखा। तो इसी तरीके से ये जो वर्दी है उसमें भी आपको तब्दीलियां नजर आएंगी। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं ये सारी की सारी जाली और बाकायदा प्रोपेगेंडे के तहत भारतीय जो अकाउंट्स हैं वो फैला रहे हैं। अब ये भी देखें, ये अननोन मैन भारतीय अकाउंट है, इसने पहले यहां पर साथ भारत का झंडा भी लगाया था, अब इसने हटा दिया। तो ये सारे का सारा बाकायदा प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की वीडियोस फैलाई जाती हैं। और हमारा जो ट्विटर अकाउंट है आजाद फैक्ट चेक, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी वीडियोस हम आइडेंटिफाई करके बताते भी जाएंगे। लेकिन सबसे अहम क्या है कि वीडियो के ऊपर जब आपको सोरा एआई या किसी और एआई प्लेटफॉर्म का नाम लिखा हुआ नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वीडियो जाली है। इसी तरह ही हम चलते हैं फैक्ट चेक नंबर 5 की जानिब। तो ये जी बाबा बनारस, हमारी तकरीबन हर वीडियो में ये बंदा आता है। तो इसने कह दिया है कि जी पाकिस्तान के साथ भारतीय फौज की एक लड़ाई शुरू हो चुकी है और उस लड़ाई में पाकिस्तानी चेक पोस्टों के ऊपर सफेद झंडे आ गए। इस तरह के ये बंदा जो है दावे कर रहा है। अब ये जो दावा कर रहा है ये कल रात को इसने दावा किया 27 अक्टूबर 2025 को। और जब हमने इस वीडियो को रिवर्स चेक किया तो पता चला कि 21 नवंबर को भी इस बंदे ने यही सेम वीडियो लगाकर यही दावा किया कि हमने पाकिस्तान की चेक पोस्टों को तबाह किया और उन पर सफेद झंडे लगा दिए। तो मतलब आप अंदाजा करें कि 27 अक्टूबर को भी वही वीडियो लग रही है और फिर उसके बाद 21 सितंबर को भी इस बंदे ने वही जो सेम वीडियो है वो लगाई थी। तो इस कदर बेशर्मी और डिटाई के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं। फिर पाकिस्तान में इमरान रियाज जैसे लोग इन्हीं की वीडियोस और इन्हीं का कंटेंट उठाकर फैलाना शुरू कर देते हैं।
اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کے چھٹے فیکٹ چیک کے اوپر. تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, یہ جی افغانستان کا ایک اکاؤنٹ ہے وائس آف خراسان. بنیادی طور پر یہ سارے اکاؤنٹس بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں, لیکن ان کے جو نام ہیں انہوں نے خراسان اور افغانستان اور ٹی ٹی پی کے نام پر کر دیے ہیں. تو اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے حامی بھر لی ہے, اور پاکستانی حکومت اس لیے بھی راضی ہو گئی ہے کہ پاکستان کے کچھ حصے ان کو دے دے. تو یہ جتنی بھی اس طرح کی اپڈیٹس ہیں ساری کی ساری سرے سے جعلی ہیں. پاکستان کی جو اس وقت ریاستی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی, نہ ہی ان کو کوئی پلیٹ فارم دیا جائے گا. یہ طالبان کا مطالبہ ضرور تھا, افغان طالبان رجیم کا, کہ پاکستان میں ان دہشت گردوں کے ساتھ بھی بات چیت شروع کی جائے, لیکن ریاست نے واضح کر دیا کہ ہم کسی غیر ریاستی عناصر کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ چونکہ افغان طالبان کے اپنے لوگ ہیں, اس لیے وہی ان کو پٹا ڈالیں گے, پاکستانی ریاست اس معاملے پر کچھ نہیں کرے گی. تو یہ جو خبر ہے یہ مکمل جعلی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں فیکٹ چیک نمبر 7 کے اوپر. تو یہ جی ایک انڈیا کا اکاؤنٹ ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ چین نے بھارت کے ترلے منت اور درخواست قبول کر لی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو J-35 اسٹیلتھ فائٹر نہ دیں, اگر آپ نے دے دیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا. اب یہ بھارتی اکاؤنٹ اس طرح کی ڈٹائی ڈھیٹ پنے اور نیچ حرکتوں پر آ چکے ہیں کہ باقاعدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تلے ڈالنے چائنا کے, ہاتھ جوڑنے رہ گئے تھے, شاید وہ بھی جوڑ دیتا, لیکن حقیقت میں اس خبر میں کوئی صداقت نہیں. اور پاکستان اور چین کے جو دفاعی معاہدے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں. ہم نے اس سلسلے میں کافی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے, اور جس لیول پر ہماری تصدیق ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ جو بھی معاہدے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے, اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں صرف بکواس کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 8ویں فیکٹ چیک کے اوپر. اور یہ جی خیبر پختونخوا میں گزشتہ کچھ عرصے سے یہ خبر بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے, اور وہ خبر کیا ہے کہ یہ ایک بزرگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب نے خیبر پختونخوا میں آٹا لانے پر پابندی لگا دی ہے, تو کیا ہم پنجاب کی بجلی کاٹ سکتے ہیں؟ تو یہ جو تعصب اور نسل پرستی ہے یہ بنیادی طور پر افغان طالبان کا حالیہ کچھ عرصے میں جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے, کہ جس طرح سے افغان طالبان اس وقت اسلام کی بجائے قوم پرستی کا ایک بیانیہ افغانستان میں عوام کو دے رہے ہیں, ویسے ہی یہاں پر بھی قوم پرستی کا ایک بیانیہ دیا جا رہا ہے. حقیقت میں پنجاب کی جانب سے آفیشیل سطح پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. ہاں البتہ ملک بھر میں جو آٹے کی کمی ہے وہ مطلب پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے, جس کی وجہ سے یہ کچھ ڈیلیز بیچ میں آ رہے ہیں. اور ایک اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آٹے کی شارٹیج ہے. تو صوبائی حکومت کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے یہ لوگ پھر اپنا غصہ پنجاب کے اوپر نکال رہے ہیں, جو کہ بالکل غلط بات ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فیکٹ چیک نمبر 9 کے اوپر, اور یہ ہے جی فواد چودھری صاحب کی جانب سے. یہ ایک جان کریاکو جو سے ہیں وہ CIA کے اسلام آباد میں CT کے ہیڈ رہ چکے ہیں, اور 2002 سن میں یہ اسلام آباد میں کاؤنٹر ٹیررزم کو دیکھا کرتے تھے. اب یہ جو جان کریاکو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان نے جب یہ سائفر لہرایا تو اس وقت عمران خان نے یہ سارا معاملہ کرنے سے پہلے امریکی سفیر سے باقاعدہ رابطہ کیا, اور امریکی سفیر کو بتایا کہ جی میں امریکہ کے اوپر الزام لگانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں سب برائیوں کا ذمہ دار امریکہ ہے, جس پر امریکی سفیر نے عمران خان کو بولا کہ ہم پہ پہلی ساری دنیا الزام لگاتی ہے تو آپ بھی الزام لگا دیں. پھر جب عمران خان کو قید کیا گیا تو عمران خان نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا کہ مجھے یہاں سے بچائیں, جس پر امریکی اسٹیبلشمنٹ نے جمائمہ گولڈ سمتھ کو جو ہے وہ راضی کیا, اور جمائمہ گولڈ سمتھ نے حکومت پاکستان سے رابطہ بھی کیا, لیکن پاکستانی ریاست نے انکار کر دیا. ان انکشافات کے بعد سے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ تتے توے پر بیٹھی ہوئی ہے, اور اسی طرح فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پورے دور میں امریکہ کا سفیر پاکستان میں تعینات ہی نہیں ہوا, تو اس بندے نے کیسے یہ دعویٰ کر دیا کہ امریکہ کے سفیر سے عمران خان نے بات کی تھی. اب یہ ہمارے پاس جو ٹویٹ ہے وہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے, اور اس کی جو تاریخ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے 3 مارچ 2022, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈونلڈ بلوم کو پاکستان کے لیے اپنا اگلا سفیر مقرر کر دیا ہے. یہ جو عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا تھا اس کی جو تاریخ تھی وہ 27 مارچ 2022 تھی. تو یہ 27 مارچ سے تقریباً 19 دن پہلے ان کو امریکی سینٹ نے اپنا جو وزیر تھا اس کی تصدیق کر دی تھی. تو 19 دن پہلے ہی امریکی سینٹ نے ان کو بطور اپنا جو ایمبیسڈر ہے ان کی تصدیق کر دی تھی. تو اس لیے اس بات کا کوئی امکان بن سکتا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے وہ ایمبیسڈر کے حلف اٹھانے سے پہلے اپنے جو سفارتی رابطے ہیں ان کا استعمال کر کے ان سے ایسی بات چیت کر سکیں. تو یہ جو فواد چودھری صاحب نے دعویٰ کیا بادیوں نظر میں ہی یہ دعویٰ غلط نظر آتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فیکٹ چیک نمبر 10 کے اوپر. وہی بابا بنارس کا اکاؤنٹ, اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 پاکستانی جوان شہید ہو گئے BLA فائٹرز کی مدد سے,
اور یہ جون سی ہے اس بندے نے ویڈیو لگانے کی کوشش کی جس میں یہ BLA کے کچھ دہشت گرد جون سے ہیں پاکستان کی چوکی پر حملہ کر رہے ہیں. ہم نے جب اس ویڈیو کو ریورس سرچ کیا تو پتہ چلا کہ ویڈیو افغانستان کی ہے اور 4 مہینے پرانی ہے. تو اس ویڈیو میں کوئی صداقت نہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 11ویں فیک نیوز کے اوپر. اور یہ جو فیک نیوز ہے یہ دیکھیں کہ یہ جو عالمی ایک ادارہ ہے فرانس 24 یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان نے افغان مہاجروں کو نکالنے کے لیے دہشت گردی کے الزامات کا سہارا لینا شروع کر دیا. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ الزام لگا رہا ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہے تو اس لیے ہم افغان مہاجروں کو نکالیں. ہم نے جب حقائق پتہ کیے تو یہ صرف 2023 سال کی رپورٹ ہے, ابھی 24 اور 25 کی رپورٹ نہیں, اور یہ باقاعدہ مستند رپورٹ ہے پروونشل پولیس چیف خیبر پختونخوا کی, جس سے ثابت ہوا کہ 2023 میں خیبر پختونخوا میں جو 75% خودکش حملے ہوئے ان سارے کے سارے خودکش حملوں میں افغان شہری بالخصوص یہ جو افغان مہاجر ہیں یہ شامل تھے. تو پاکستانی ریاست نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جتنی بھی ریسرچز کی ہیں ان سب میں افغان شہری, افغان نیشنلز, افغان مہاجر ان کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوا ہے. ورنہ وہ پاکستان جس نے 50 سال افغان مہاجرین کو پالا ہے وہ اگلے 50 سال بھی انہیں پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن جب وہ دہشت گردی کریں گے تو پاکستانی ریاست کے پاس اس کے علاوہ کیا حل رہ جاتا ہے؟ یہ سوال ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں فیکٹ چیک نمبر 12 کے اوپر. یہ ایک صاحب ہیں ہارون انجم, اور انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کے اوپر دعویٰ کیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد صاحب کو DGISI تعینات کر دیا گیا ہے. یہ جو خبر ہے مکمل جعلی ہے, اور سیکیورٹی ذرائع سے باقاعدہ تصدیق بھی کرنے کی کوشش کی, اور ان سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو موجودہ DGISI ہیں وہی کنٹینیو کریں گے. ابھی تک کسی نئے DGISI کی تقرری کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ جو خبر ہے یہ فیک ہے. اس کے بعد ہم آج کی آخری فیک نیوز پر چلتے ہیں, اور یہ جو خبر ہے یہ بنیادی طور پر یہی جو پاک افغان جنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے وائرل ہونا شروع ہوئی, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے بولا ہے کہ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد سے تبدیل کر کے لاہور لے کر جایا جائے. یہ جو بات ہے یہ مکمل جعلی ہے. ایسا کوئی پرپوزل حکومت پاکستان کی جانب سے نہیں آیا. یہ خبر کہاں سے اٹھی تھی؟ بنیادی طور پر ہم نیوز نے شبر زیدی صاحب کا ایک انٹرویو کوٹ کیا جس میں شبر زیدی حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد سے دارالخلافہ اٹھا کر لاہور لے جائیں. تو ہم نیوز نے اس کے اوپر جو گرافک تیار کیا وہ یہ کیا کہ نیا دارالخلافہ اسلام آباد سے لاہور منتقل کرنے پر غور, اور جب آپ اس لنک پر کلک کرتے تھے تو وہاں پر آپ کو شبر زیدی صاحب کی وہ پوری جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نظر آتی تھی. اب وہ کیا ہوا کہ ہم نیوز کا وہ جو گرافک ہے وہ وائرل ہونے کے بعد یہ جو مختلف اکاؤنٹس ہیں, جیسے یہ بھی SB پراپرٹیز کے نام کا ایک پیج ہے, تو یہ سارے کے سارے یہ خبریں چلانا شروع ہو گئے کہ پاکستانی حکومت نے پرپوز کر دیا کہ دارالخلافہ اسلام آباد سے لاہور آ جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ خبر مکمل جعلی ہے. تو امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائیں. بہت شکریہ.